أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا اور وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں با فراغت جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کو کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اور اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا۔ یہ اگلی آیت کا بھی کچھ حصہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں، آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیات 34 سے 36 کی تفسیر ہم دیکھیں گے۔ پیچھے ہم قصہ پڑھے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پلاننگ شیئر اور کہا کہ میں اس طرح آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ہم نے اس ڈائلاگ میں دیکھا کہ فرشتوں کو کچھ کنفیوژن پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنا کوسچن سامنے رکھا۔ جب وہ کنفیوژن دور ہو گئی ہے تو اللہ نے کہا کہ بھائی اب سجدہ کرو، جھک جاؤ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ آیا فسجدو، یعنی ثم سجدو نہیں کہا، فسجدو، یعنی جیسے ہی ان کو سجدے کا حکم ہوا وہ لوگ فوراً جھک گئے، کیونکہ اب اللہ کا حکم سننے کے لیے کے بعد اب وہ ان کے پاس کوئی کنفیوژن نہیں ہے، تو اس میں انہوں نے کوئی تاخیر نہیں کی۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ انسانوں کو پہلے سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ اچھا، اب سمجھ نہ آئے کسی چیز کی تو اس حکم پہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کو جب سمجھ نہیں آئی کہ بھئی کیوں آدم کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کوسچن رکھا۔ اب جب اللہ نے وہ کلیئر کیا ہے تو ان کے لیے حکم ماننا آسان ہو گیا۔ یہی طریقہ ہماری فطرت میں رکھا گیا ہے کہ بھئی ریزننگ، ہمیں ریزننگ چاہیے ہوتی ہے، تو اس سے ہمارے لیے ان حکموں پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کسی چیز کو کی ریزن کرنا۔ یہی طریقہ بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ بچوں کو جب دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ اس نسل کو ریزننگ دی جائے کہ ہم کیوں نماز پڑھیں، ہم کیوں دین پہ چلیں، جنت دوزخ کیوں بنی ہے، اسلام کو ہم سچا دین کیوں کہتے ہیں۔ یہ وہ کوسچنز ہیں جو بچوں کے ذہن میں آتے ہیں، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو ان کی لیول کے مطابق ریزننگ دی جائے، ورنہ کیا خطرہ ہے کہ بچپن میں تو شاید وہ آپ کے ڈر سے کچھ کر لیں، لیکن جب وہ خود بڑے ہوں گے اور خود اس تک پہنچیں گے، ممکن ہے کہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ کئی ماؤں سے میری بات ہوتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کے اس طرح اسلام کو فالو نہیں کر رہے، تو اس لیے کنونس کرنا، ریزننگ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا بیلنس چھوٹ جاتا ہے جب ہم ہاؤ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں
کہ بھئی کیسے کرنا ہے، صرف نماز کا طریقہ اور اس کے لیے لمبی لمبی کلاسیں بچوں کی رکھوا دی جاتی ہیں، کسی طرح یہ قرآن پڑھ لیں، اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس ہے. حالانکہ اس چیز پہ زیادہ ہونا چاہیے کہ بھئی کیوں کرنا ہے، ان کی کیوں جتنی زیادہ کلیئر ہوگی اتنا زیادہ وہ استقامت دکھائیں گے. اچھا، جب ہم یہ سارا قصہ پیچھے سے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سارے ڈائلاگ میں، یہاں پہ شیطان بھی موجود ہے جو آبزرور بن کے سب کچھ دیکھ رہا تھا. جب اللہ نے وہ اسکیم سامنے رکھی اور فرشتوں کے ذہن میں کچھ کنفیوژن اٹھی، انہوں نے اللہ سے پوچھ لی. اب شیطان کے ذہن میں بھی بہت سارے سوال چل رہے تھے، اندر ہی اندر باتیں چل رہی تھی، وہ بھی سوچ رہا تھا، لیکن اس نے سوال نہیں رکھا، بلکہ اس کے اندر جو جیلسی آ رہی تھی کہ بھئی میں بہتر ہوں تو اس کو کیوں خلیفہ بنا رہے ہیں، تو اس نے چونکہ اس پہ کوئی اللہ سے بات نہیں کی. تو اب جب اگر وہ کلیئر کر لیتا اللہ تعالیٰ سے جیسے فرشتوں نے کیا تو اس کو ایک سیٹسفیکٹری جواب مل جانا تھا. لیکن چونکہ اس نے اندر ہی اندر وہ چیز رکھی، تو اب جب اس کے سامنے وہ حکم آیا کہ بھئی جھک جاؤ، تو پھر اس کا رویہ کیا تھا؟ ابا واستکبرا. ابا یعنی جیسے کوئی ضد میں آ کے بس میں نے نہیں کرنا، میں اب نہیں کروں گا، یعنی ضد میں آ کے اس نے انکار کیا اور اکڑ گیا. اور استکبارا، تکبر اور استکبار دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، کسی بھی ایک ہی مطلب تقریباً ایک ہی ہے، لیکن یہاں پہ استکبارہ کا لفظ آیا ہے. استکبار مزید فی کا وہ صیغہ، یعنی اسی پہ استغفار بھی ہے، کوئی چیز جو اندر ہی اندر چھپی ہوئی ہو، جو سینے میں ہو. جیسے استغفار، استغفرہ کا لفظ ہم تب بولتے ہیں کہ کوئی اندر ہی اندر نادم ہو اور اس کے اندر کوئی گلٹ چل رہا ہو، کسی بات پہ شرمندہ ہو رہا ہو، تو اس کے لیے ہم استغفار کا لفظ بولتے ہیں، مگر وہ نظر نہیں آ سکتا. تو اسی وزن پہ ہے استکبارہ، کہ اندر ہی اندر اس کے کھچڑی پک رہی تھی اور وہ حساب کتاب لگا رہا تھا کہ یہ کیسے حل ہو سکتا ہے، میں جو آگ سے بنا ہوں، میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں، میں بہتر ہوں. تو اس کے اندر ایک گھمنڈ تھا بڑائی کا جو چھپا ہوا تھا. تو یہاں پہ وہ گھمنڈ اس کا سامنے آیا. ایک اور یہاں پہ چیز سوچنے کی ہے. اچھا، یہاں پہ میں آپ لوگوں سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ زمین پہ بھیج رہا ہے نا، تو وہ کس بات پہ جالس ہوا شیطان؟ یعنی اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کوئی آدم کو ایسی چیز، آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو شیطان بھی تو ادھر ہی تھا نا، مطلب جنت کے ہونے کا مقابلہ نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ آدم کو بھی دے رہے تھے رسپانسبلٹی، تو یا کوئی اہمیت دے رہے تھے، تو شیطان کو اس سے پہلے مل چکی تھی. اور اللہ تعالیٰ آدم کو کوئی خزانہ یا کوئی کنگڈم، کوئی ٹریجر نہیں دینے جا رہے تھے. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ شیطان کی جیلسی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تھوڑی دیر ابھی ہم نے دیکھا نا، وہ آبزرور بن کے اس پورے ایونٹ کو دیکھ رہا ہے. فرشتوں کی اللہ تعالیٰ کا ڈائلاگ، وہ آبزرور ہے، آدم کو دیکھ رہا ہے، وہ پورا ٹائم آبزرو کر رہا ہے، اور اس کے اندر یہ فیلنگز چل رہی ہیں کہ انا خیر، میں بہتر ہوں اس سے. اب سوچیں ذرا کہ کیا جیلسی کی آپ کو کیا وجہ سمجھ آتی ہے سارے سیناریو میں؟ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ شبانہ آپ صاحب؟ بتائیں. جی جی جی، مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو خلیفہ بنانا ہے دنیا کا نا، دنیا پہ، تو اس چیز کی کہ اس کو کیوں خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اس کو کیوں وہ تاج بنایا جا رہا ہے، کرسی پہ بٹھایا جا رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو عہدہ دیا ہے نا، تو اس چیز کا اس کو جیلسی ہو سکتی ہے کہ مجھے نہیں کوائٹ بنایا. کلوز. لیکن یہ کہ اس اچھا، کو بھی ایک عہدہ تو ملا ہوا تھا نا، وہ فرشتوں جی کے جی. درمیان اٹھتا بیٹھتا تھا. کوائٹ کلوز. آپ ادھر ہی جا رہی ہیں شبانہ، آپ کچھ کہنا ہاں چاہو گی؟ ٹھیک ہے. Is it because Allah asked them to do sajda to him? ہاں، یعنی آپ لوگ بات Okay. وہیں کر رہے ہیں، لیکن جو مین ریزن ہے نا، Okay. اب وہ یہی ہے. آپ دیکھیں کہ جو یہاں پہ اس کو جو پرابلم ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ ایکنالجڈ، اچھا، آئی ایم ناٹ ویلیوڈ. اس کو یہ فیل ہوا ہے، یہ اس کی اپنی ججمنٹ ہے.
حالانکہ اگر اس کو وہ لاجیکلی دیکھتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے تو ایکنالج کیا جا چکا ہے، مجھے ایک سٹیٹس تو اللہ نے دیا ہوا ہے، میں فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں باقی جنات کے ساتھ نہیں ہوں. لیکن اس نے یہاں پہ ایک ایکنالجمنٹ لینے کی کوشش کی نا. اچھا یہ دیکھیں، یہ اس کی اپنی ججمنٹ ہے کہ مجھے اہمیت نہیں دی گئی ہے. جیلسی کی جو مین وجہ ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ آئی ایم ناٹ ویلیوڈ، آئی ایم ناٹ ایکنالجڈ. اور یہ چیز سب سے پہلا جو دنیا میں قتل ہوا تھا اس کی بھی وجہ کیا تھی کہ جب قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی ہوئی، قابیل نے یہ سوچا کہ آئی ایم ناٹ ایکنالجڈ، آئی ایم ناٹ ویلیوڈ، کہ میرے اندر کوئی کچھ ہے. اچھا حضرت یوسف کا آپ قصہ دیکھیں، ان کے بھائیوں کو بھی کیا لگا، یوسف کو توجہ مل رہی ہے، وی آر ناٹ ایکنالجڈ، ہماری اہمیت کم ہو رہی ہے. یعنی کسی دوسرے کو توجہ ملنے کا لازمی مطلب یہ سمجھ لینا کہ اگر اس کو توجہ مل رہی ہے تو مطلب ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بچوں میں ہوتا ہے، بہن بھائی آتا ہے تو توجہ ادھر چلی جاتی ہے، تو وہ بچہ سوچتا ہے، اس کی ججمنٹ ہوتی ہے کہ آئی ایم ناٹ ایکنالجڈ. بعض دفعہ آپ بچوں میں سے کسی ایک سے کام کہتے ہیں، بیٹی سے کہتے ہیں، بیٹے سے کہتے ہیں مجھے چائے بنا کے دو، اور دوسرا بہن بھائی ساتھ بیٹھا ہوا، ہو سکتا ہے اس کا کوئی موڈ نہ ہو کہ آپ کو کوئی اٹھ کے کام کرے، لیکن ایک سوچ آ سکتی ہے، اچھا امی نے اس کو کیوں کہا ہے چائے بنانے کو، مجھے کیوں نہیں کہا. ہو سکتا ہے اسی پہ اس کا غصہ آ جائے نا. اور یہ چیز آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایکنالجمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے خاندان متاثر ہوتے ہیں. جیسے کوئی بہو سوچ سکتی ہے کہ بھائی دیکھا ساس امی جب بھی جاتی ہیں نا، یہ میری دیورانی کو ساتھ لے جاتی ہے شاپنگ کے لیے، آئی ایم ناٹ ایکنالجڈ. رمضان کے لیے سموسے بناتے ہیں تو اس کو ساتھ لگاتی ہیں، مجھے نہیں کہتی. یا پھر ہو سکتا ہے کہ اسے ہی سب کچھ کرنا پڑتا اور وہ ساتھ اس کے آتا ہو کہ آئی ایم ناٹ ایکنالجڈ، میری جو ہے وہ قدر نہیں کی گئی ہے، مجھے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے. یعنی اچھے کام کر کے جیسے شیطان نے سارا وقت عبادت کی، اچھائی کی، اتنا درجے کما لیے، لیکن وہ ایکنالجمنٹ نہ ملنا، وہ چیز انسان کو اس جگہ پہ لے آتی ہے جہاں پہ شیطان ابھی کھڑا ہے. اور اس میں ایک ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ ہم بھی اس چیز کو پیدا کرتے ہیں بچوں میں. جیسے ہم ہو سکتا ہے ہم بات کرتے ہوئے سوچیں کہ یہ چھوٹے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن بچے اس کمپیریزن سے افیکٹ ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھو ایک بچے نے زیادہ نمبر لیے ہیں اور دوسرے کو ہم کہے کہ دیکھو تمہارے بہن بھائی نے تو اتنے لیے ہیں اور تم نے کیا کیا ہے، تو گویا ہم خود ہی اس کو دے رہے ہیں کہ بھئی مقابلہ کرو نا، وہ تم سے بہتر ہے. تو وہ اب اس کو کیسے لیتا ہے، وہ نیگیٹو بھی لے سکتا ہے، پازیٹیو بھی لے سکتا ہے، لیکن وہ مقابلے کی فضا اس معاملے میں پیدا کر دینا کہ بھئی وہ بہتر ہے پوزیشن میں، یا پھر کسی وقت کہہ دینا کہ جمیل کی ناک تو بہت چھوٹی ہے، نوید کی بہت پیاری ہے. اب بچہ انکانشیسلی ان جملوں کو پک کر رہا ہے. اور یہ جو چیز ہے نا کہ میں بہتر ہوں، انا خیر منہ ہوں، اس کی آواز ہر انسان کے دل میں آتی ہے، اٹھتی ہے. اور یقین مانے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے خود سے آپ کو اویئر لینا ہے. یہ چیز علم کے باوجود بھی آ سکتی ہے. جو لوگ دین کا نالج لیتے ہیں، تجوید کی بہت اچھا ان کا ہوتا ہے، قرآن کا علم بہت اچھا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی دل میں کبر آ سکتا ہے کہ اچھا بھائی میں تو بہت بہتر ہوں، میں نے تو عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے، مجھے تو تفسیر بھی آتی ہے، میں تو یہ بھی چیز ہوں، میں تو بہتر ہوں. اور وہ دل ہی دل میں ہو سکتا ہے کمپیریزن، ایکنالجمنٹ. اور پھر آپ دیکھیں کہ عام جو روزمرہ کے معاملات ہیں کہ شادی میں گئے ہیں لوگ، شادی خوشی کا موقع ہے، لیکن اس وقت بھی دماغ کے اندر کیا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، اچھا میرا سوٹ اس سے بہتر ہے، یہ تو پچھلے سال کا ڈیزائن ہے، میں نے تو بھی اس سال کے کیٹالاگ سے خریدا ہے، اندر ہی اندر چل رہا ہے. پھر جہاں دولہا دلہن بیٹھے ہیں وہاں سٹیج کے پاس جگہ کسی کو نہیں ملی تو گھر آ کے اب اس بات پہ غصہ ہے، دیکھا وہ جو اس کی چچا کا داماد تھا اور اس کی جو فیملی تھی اس کو تو انہوں نے دیکھو سٹیج کے دائیں طرف جگہ دی،
تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا انہوں نے 2 انچ ہمارا میز تھوڑا سا ادھر تھا، تو مجھے یہ فرق محسوس ہو رہا تھا، ہمیں انہوں نے جو ہے نا وہ 2 انچ کم اہمیت دی ہے، ہو سکتا ہے اسی سے یہ خاندان کی ناراضگی چل پڑے۔ اور یہ جو وی آئی پی کا کلچر ہے، آپ کے خیال سے یہ کیوں بنا ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ دے آر بیٹر دین ادرس؟ یہ اور بات ہے کہ ٹھیک ہے کچھ کی مقام اہمیت وہ تو دین بھی دیتا ہے، لیکن ایک فرد کو خود چیک رکھنا ہے، یعنی کسی ٹیچر کی ریسپیکٹ کی جا رہی ہے، کسی عالم کی، وہ ہمارے دین ہمیں سکھایا۔ لیکن میرے پوائنٹ یہ ہے کہ یہ انا خیر منہ کی جو صدا ہے نا، یہ ہمیشہ دل میں اٹھتی ہے، اس سے کوئی پاک نہیں ہے۔ تو اس لیے جو تزکیے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو خود اپنے اوپر چیک رکھنا پڑتا ہے کہ میرے اندر کب یہ اٹھتی ہے چیز، کب میں انکانشیسلی میرے اندر یہ بیماری پیدا ہونے لگتی ہے کہ میں دل ہی دل میں مقابلہ کر کے خود کو بہتر سمجھ رہی ہوتی ہوں۔ کسی چیز کی کسی صلاحیت، وہ ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ صلاحیت کا اعتراف کرنا وہ کفران نعمت کبر نہیں ہے۔ کبر کی ایک ہی تشریح ہے، ہم پاکستانی کلچر میں بعض دفعہ اس کو مکس کر جاتے ہیں نا، اور اس کو پھر ایک اور ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں۔ کبر کہتے ہیں کسی کو حقیر سمجھنا، ٹھیک ہے، چاہے وہ اسٹیٹس میں ہے، شکل میں ہے، مال و دولت میں ہے، آپ کی سراؤنڈنگز میں ہے، نیشنلٹی میں ہے، ایون آپ کے بالوں کے رنگ میں ہے، کسی کو کسی وجہ سے آپ نے حقیر سمجھا دل میں، ٹھیک، یہ کبر کی واحد شکل ہے۔ اور یہی وہ شکل ہے کہ جس کی وجہ سے اب یہاں پہ شیطان کے ساتھ کیا ہوا، کان من الکافرین، وہ کافرین میں سے تھا۔ اچھا، کافر ظاہر ہے ہماری زبان میں انکار کرنے والے کو کہتے ہیں، کہ عربی میں چونکہ یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا، ناشکرے کے معنوں میں، اور کسان کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بیج چھپاتا ہے زمین کے اندر، چھپانے والے کو۔ تو یہاں پہ شیطان اس کبر کو چھپائے ہوا تھا، ان معنوں میں اس کو کافر کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ وہ، ہم اس کو ان معنوں میں کافر نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اللہ کا انکار کیا۔ اس نے اللہ کا کب کو انکار کیا تھا؟ وہ اس طرح کا کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے سامنے سب کچھ چل رہا ہے، وہ اللہ کے وجود کا انکاری نہیں تھا، مگر اس نے چھپایا اس کبر کو، اس کے اندر وہ کوئی چیز چل رہی تھی، ان معنوں میں وہ کافر تھا۔ ناشکرا کس طرح کہ ناشکرا کو بھی کافر کہا گیا ہے، اس کو کفر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اچھا، اب جو کبر کا اپوزٹ ہے وہ شکر گزاری ہے، یعنی اگر کسی کو اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہے، اپنے آپ کو کلیئر رکھنا ہے کہ وہ کسی کو حقیر نہ سمجھے، غرور سے بچنا ہے، تو وہ اتنا ہی زیادہ اس کو شکر گزاری کرنی چاہیے۔ شکر گزاری کیا ہوتی ہے کہ آپ اعتراف کرتے ہیں کہ بھئی مجھے اللہ نے دیا ہے، جو دیا میرے رب نے دیا۔ ظاہر ہے جب آپ اکنالج کریں گے کہ ہاں یہ سب میرے رب کی نعمتیں ہیں، اگر رنگ، قد، کاٹ، مال و دولت، اولاد، اس میں کیا چیز ہے جو کہ بھئی وَلَٰكِنْ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ علم، بلکہ مجھے تو میرے علم کی وجہ سے یہ سب ملا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ یہاں پہ پھر قرآن میں آیا نا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، ان کو ایکنالج کرنا کہ بھئی وہ اللہ ہے کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، یہ نعمتیں دی ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جیسے سب سے بڑی نعمت ہماری دنیا میں سمجھی جاتی ہے بادشاہت، کنگڈم کسی کو مل جائے، عموماً بادشاہ مغرور ہوتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ہم دیکھتے ہیں ان کو بادشاہت ملی، سلطنت ملی، مگر وہ اللہ کے عاجز بندے تھے۔ کیوں؟ وہ شکر گزار تھے۔ اعتراف نعمت کرنا کبر میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کیسے کبر سے بچا لیتا ہے کہ آپ کریڈٹ اللہ کو دے رہے ہیں، تو آپ کا دل خود بخود اس کیفیت سے، اس بیماری سے بچ جاتا ہے۔ یہاں سے میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا بیلنس رکھنا ہے۔ ہم بعض اوقات کبر کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ پھر جب بہنوں سے کہا جاتا ہے نا دین کے لیے کوئی کام کریں، تو یہ سوچنا کہ میں تو کسی قابل نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور بلکہ کتابوں میں باقاعدہ احقر اور حقیر کے لفظ لکھے جاتے ہیں۔ یہ بھی کفران نعمت ہے، نعمتوں کی ناشکری ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہوں اور وہ اٹھتے بیٹھتے کہے کہ نہیں میں کچھ نہیں ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے کوئی
चीज़ बेमकसद बना सकता है। अगर हम ये कहें कि हम तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि अल्लाह ने कुछ डाला नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हत्ता कि तहज्जुद भी पढ़ते हैं, मगर मैंने उनको कभी शुक्र नहीं देखा उनके अंदर कि वो इस बात पे शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने उनको ये अपॉर्च्युनिटीज़ दी हैं। और वो इतना कुछ कर रहे होते हैं मगर उसका इतराफ़ करते नहीं दिखते। तो इसलिए किब्र से बचने के लिए ये नहीं करना कि हम नेमतों का ही इनकार करना शुरू कर दें। किब्र की एक ही डेफिनेशन दूसरे को हकीर जानना है, उससे बचने के लिए, आजिज़ी लाने के लिए शुक्रगुज़ारी। और शुक्रगुज़ारी की डेफिनेशन क्या हुई कि भई मेरे पास है, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये हो सकता है किसी बहन के पास तिलावत अच्छी आवाज़ हो, किसी के पास कोई सलाहियत हो, इवन कुकिंग की सलाहियत हो। ये हाँ जी, अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। उस क्रेडिट अल्लाह को देना और उसका इतराफ़ करना। वो चीज़ खुद बहुत आपके अंदर किब्र नहीं आने देगी। यानी आप ये कह रही हैं कि हाँ मेरे अंदर है, लेकिन आप उसको अल्लाह का फ़ज़ल समझ रही हैं। आई होप कि आप उस दरमियान की उस बॉटम बारीक लाइन को समझ गई होंगी। अच्छा, अब देखिए कि जो किब्र करता क्या है कि जैसे शैतान के पास समंदर था इबादत का, लेकिन उसमें एक कतरा किब्र का डला तो वो पूरा पॉइज़नस हो गया। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किब्र के बारे में फरमाया एक हदीस के मुताबिक कि ऐसा शख्स जन्नत में ना जा सकेगा। अब शुक्र इसका चूँकि इलाज है, तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे देखें कि दुनिया में हर चीज़ के कोर्सेज़ होते हैं। ड्राइविंग के होते हैं, स्विमिंग के होते हैं, लैंग्वेजेस के होते हैं, कुकिंग के कोर्सेज़ होते हैं, स्टिचिंग के कोर्सेज़ होते हैं, यू नेम इट। हर चीज़ जो इंसान की ज़रूरत है उसके कोर्सेज़ हैं। तो जब शुक्र हमारी इतनी बड़ी ज़रूरत है, यानी हमें वो बैलेंस वही देता है, हमारे अंदर आजिज़ी रखता है कि हम शैतान की तरह मिनल काफ़िरीन में से ना हों, ना शुक्रे ना बने, कुछ अंदर छुपा ना रह जाए। उसका अगर इलाज शुक्र है, तो फिर शुक्र कितनी बड़ी नीड है हमारी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शुक्र पे भी कोर्सेज़ हों, शुक्र की भी ट्रेनिंग्स ली जाएँ। यही वजह है कि जो शुक्र कोर्स हमने डिज़ाइन किया, उसकी भी एक वजह ये थी कि नमाज के कोर्सेज़ होते हैं, तजवीद के भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि शुक्रगुज़ारी के कोर्सेज़ करवाए जाएँ। तो जबकि ये हमारी नीड है, हमारा दीन इसका, हमारा ईमान तकाज़ा कर रहा है। हमें ज़रूरत है कि हर कुछ अरसे बाद कोई आके हमें रिमाइंड कराए कि हाँ भाई तुम्हें शुक्र करना है, कैसे करना है, ये उसके तरीके हो सकते हैं। तो इसलिए हम आपको एनकरेज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि आप में से बहुत सारी बहनें इस कोर्स को अटेंड भी कर चुकी हैं और आप मुझसे एग्री करेंगी कि इस कोर्स से गुजरने के बाद शुक्र तो था ही, लेकिन थोड़ा-सा वो क्या कहेंगे रिफ्रेशर कोर्स की तरह है। अच्छा, इस हवाले से अगर कोई बहन अपना फीडबैक मुख्तसर लफ्ज़ों में देना चाहे कि आपको क्या लगता है कि शुक्र, पहली चीज़ जैसे मैंने पॉइंट उठाया हर चीज़ के कोर्सेज़ हैं, क्या शुक्र के कोर्सेज़ होने चाहिए? अगर हाँ, तो क्यों? अगर कोई आप में से बहन इस पे बात करना चाहे। मैं कर दूँ आपका बहन? जी, जी। जी, मैंने जब किया ना कोर्स, तो मैंने बताया भी था कि पहले ना एक शुक्र करते थे मगर नॉट कॉन्शियसली फॉर एवरीथिंग, राइट? जब मैंने शुक्र करना शुरू किया, छोटी-छोटी चीज़ें कि टूथब्रश कहाँ से आया, टूथपेस्ट बनाया किसने, टूटी किसने लगाई है पानी की जो सिंक में आ रहा है, टूटी का तो मैंने कभी वो पाइप का सोचा ही नहीं था किसने लगाया है, हालाँकि आदमी मेरे सामने लगा के गया था। सब ये जब बनाए ना एक्सटेंशन, तो फिर मैं देखने लगी, चीज़ें गिनने लगी, तो मैं थक गई थी गिन-गिन के ना कि क्या-क्या चीज़ें पड़ी हैं। तो फिर मुझे ये आयत अल्लाह की याद आई कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम करना भी चाहोगे ना शुक्र, तो नहीं कर सकोगे। फिर मुझे ये फीलिंग आई कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं, मैं कितनी अमीर हूँ। वो जो सुई चुभती थी ना छोटी-सी दिल में, ऐ नहीं हैगा, ओ नहीं हैगा, वो ना हट गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको सीखना और जारी रखना। जैसे मैंने 2 बार इसको रिपीट किया है और इंशाल्लाह फिर करूँगी कि रोज़-रोज़ ना याद आता था शुक्र करो, 10 नेमतें कौन-सी हैं, कौन-सी हैं? तो वो ब्रेन की ना ट्रेनिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग होगी, ये मेरा तजुर्बा है।
اور ان لوگوں میں سے کیسے بننا شکر گزار. اور یہ سن کے ڈر بھی لگتا ہے نا, کبر کا الارج شکر ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی بہت شکریہ تھینک یو. سائدہ بہن. اسی سے ریلیٹڈ اگلی آیت ہے جس کی طرف چلیں گے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ. یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کے, اچھا یہ جو پچھلی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں نا, ان کو ہم آگے جا کے لنک کریں گے. اب یہاں پہ خطاب حضرت آدم کی طرف مڑ گیا ہے, اور کیا حکم آ رہا ہے؟ اسکن, سکون سے رہو. یعنی چونکہ زمین میں بھیجا جا رہا ہے, تو یہاں پہ اخلود کا لفظ نہیں آیا. پہلے تو وہ جنت میں تھے نا, تو جنت میں یہ نہیں کہا کہ تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. اسکن کا کہا, کیونکہ اسکن کہتے ہیں کہ کوئی چیز حرکت کر رہی ہے اور پھر وہ پاز لے, رک جائے نا, تو گویا حرکت میں ہونا ضروری ہے, پھر اس کے لیے اسکن کا لفظ ہوگا. تو اسے جیسے گھروں کو سکون کی جگہ کہا جاتا ہے کہ انسان حرکت میں ہوتا ہے, جاب کرتا ہے, تو گھر آ کے اس کو وہ سیٹل ہوتا ہے, اس کو سکون ملتا ہے. اسی طرح زندگی میں ہرڈل, جسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں ہے کہ اس میں حرکت رہے گی نا, اور اس حرکت کے بعد بار بار اسکون ایک اس کو انسان سیٹل ہوگا, اس کو سیٹل ہونا پڑتا ہے. اس لیے اخلود کا نہیں کہا, کیونکہ اس وقت تو آدم علیہ السلام جنت میں ہے, ان کو جنت میں ہی رہنے کی انسٹرکشن دی جا رہی ہے, لیکن ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے تم نے حرکت کرتے ہوئے آگے جانا ہے. جنت کے لیے نتبوّؤ کا لفظ آیا ہے, اسکن کا نہیں آیا کہ ہم نتبوّؤ, کہ ہم جہاں چاہیں جنت میں ٹھکانہ بنا سکتے ہیں جیسا چاہیں. نتبوّؤ میں ایک اور یہ بھی ہے کہ یعنی آپ میں سے کبھی کسی نے رائٹ موو پراپرٹی دیکھی ہو, یا جو لوگ پراپرٹی سرچ کرتے ہیں, تو ہر طرف ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے ذہن میں گھر کا نقشہ ہوتا ہے, اس کی ونڈو ایسی ہو, اس کی سٹوریج ادھر ہو, ویسا ہو. تو جنت میں ہوگا کہ آپ جب وہ گھر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا, آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا ہاں یہ میرا گھر ہے, یہ والا ایک پرفیکٹ بیچ ہوگا, فوراً کلک ہوگا. تو اس کے لیے وہاں کے لیے اسکن کا لفظ نہیں آیا, نہ تبوا کو آیا. اچھا, حضرت آدم کے حصے سے حضرت حوا کو پیدا کیا, دونوں کے لیے ہما تسنیہ بار 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 لفظ آیا ہے یہاں پہ, لیکن یہاں پہ اب حضرت آدم کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. یا آدم اسکن انت و زوجک, تم اور تمہاری بیوی. اچھا, یہاں پہ بیوی کو اب الگ کر دیا نا, اور کہا کہ تمہاری بیوی. یہاں بیوی کو الگ سے خطاب نہیں کیا, جبکہ اگلی آیت میں الگ سے ہے. کیوں؟ یہاں سے یوں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ تم نے ٹھکانہ بنانا ہے, خود سیٹل ہونا ہے, اور تم ساتھ ہی بیوی کو بھی سیٹل کرنا ہے. یہ تم گھر کا سربراہ تم ہو, تو یہ ہجرت کرنا, گھر آباد کرنا, یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہوگی. اس کن تم نے سیٹل ہونا ہے, ساتھ ہی اس کو سیٹل کرنا ہے. کیونکہ ایسے جیسے آپ دیکھیں عورت کی نیچر ہے نا کہ جب کبھی گھر شفٹ کرنا ہو یا کہیں جانا ہو تو وہ پینک ہونے لگتی ہیں, انگزائٹی آنے لگتی ہے, تو اور وہ گھبرا بھی سکتی ہیں. پلس یہ کہ وہ عورت میں یہ ہے کہ جو چیزیں دکھتی نہیں ہیں نا, ان سین, غیب کی جو چیزیں ہیں, جو فیوچر ہے اس کے بارے میں وہ کنسرن ہوتی ہے, اس کے اندر کیوریوسٹی ہوتی ہے, اس کے بارے میں پریشان ہوتی ہے, فکر مند ہوتی ہے. چاہے وہ بچوں کا مستقبل ہے, چاہے وہ سیونگز کے حوالے سے ہے, اس کے ذہن میں یہ چلتا رہتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے سیٹل ہونا ہے, اور ساتھ ہی اس کو کام کرنا ہے, اس کو سیٹل کرنا ہے, اس کو سپورٹ دینی ہے. اگر یہ پینک کو اس کو ساتھ رکھنا ہے, تو گویا ایک بیلنس آپ کو یہاں دکھ رہا ہے. یعنی یہ نہیں کہا, اچھا قرآن میں جہاں پہ نیک بیویوں کی صفات آئی ہیں وہاں پہ ایک صفت آئی ہے, حافظاتی للغیب, غیب کی حفاظت کرنے والی. غیب میں یہ آتا ہے یعنی وہ اندیکھی چیزوں کے بارے میں خود کو کنٹرول رکھتی ہیں. ہاں, غیب میں یہ بھی آ سکتا ہے اچھی بیویوں کی جو صفات ہے کہ جو شوہر کو نظر نہیں آ رہا وہ غیب ہے. یعنی شوہر اگر گھر نہیں ہے تو اس کے گھر کی عزت مال کی حفاظت کرنے والی, وہ بھی ان کی خوبیوں میں ہے. لیکن بہرحال اندیکھی چیزوں کے لیے اس کو سیٹل کرنا. اب یہ بھی نہیں کہا کہ پہلے خود سیٹل ہو جانا, پہلے اچھا سا اپنا کمرہ تیار کرنا, تو پھر اس کے بعد بیوی کو جا کے پوچھنا. نہیں, آن بورڈ لیا ہے,
انت و زوجک کٹھے لفظ آئے ہیں، یعنی کہا کہ پھر اس کے بعد کہ تم نے سیٹل ہونا ہے، ساتھ ہی اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو اس پروسیس میں انوالو رکھنا ہے، اس سے مشورہ کر لینا. بہترین بیلنس دکھ رہا ہے، یعنی ٹوٹل اتھارٹی بھی نہیں دی جا رہی اور نہ ہی ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے کہ بھائی بعد میں اس کو یہ پوچھ لینا. یعنی آج کے دور کی جو بہت بڑی ایک جنگ ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیلنس لے کے آ رہا ہے کہ عورت کو نہ تو فل اتھارٹی دی جا رہی ہے اور نہ ہی اس کا درجہ گھٹایا جا رہا ہے، بیلنس اپروچ. اور یہاں پہ جو ساتھ ہی کہا کہ رہنا کہا ہے انت و زوجک کل جنہ، مزے کی بات فی الجنہ کیوں نہیں کہا کہ جنت میں رہو، کیونکہ رہے تو وہ جنت میں ہی رہے تھے. اب ہم اردو میں ظاہر لفظ بولیں گے جنت میں، لیکن قرآن نے چونکہ فی کا لفظ نہیں استعمال کیا، تو جب میں کہوں گی کہ بھائی میں برسٹل میں رہتی ہوں تو اس سے کیا مطلب ہوگا، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں برسٹل میں میرا کوئی گھر ہے، میں پورے برسٹل میں نہیں رہتی ہوں. تو اگر اللہ تعالیٰ فی لگا دیتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ جنت میں کوئی جگہ ہے، جنت میں کوئی ایک گھر لے لو. جب فی ہٹا دیا، زوج کل جنہ کہہ دیا، تو مطلب کہ پوری کی پوری جنت، اب کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، ساری کی ساری جنت میں جہاں چاہو وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو دل کرے کھاؤ، ادھر پکنک کرو ادھر پکنک کرو، ادھر سو لو ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ. یہ ملینز درخت ہیں، یہ پھل ہیں، یہ باغات ہیں، سب تمہارا ہے، پوری کی پوری جنت جہاں مرضی رہو. اور صرف ایکسیپشن کیا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ شَجَرَةَ، تِلْکَ شَجَرَةَ نہیں، یہ جو درخت ہے، یہ آپ لفظ کب یوز کرتے ہیں؟ جب کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ یعنی بہت کلیئر نظر آ رہی ہے. اگر کہا جاتا تل کا، وہ جو اس پہاڑ کے اوپر وہ جو درخت ہے ادھر نہیں جانا، تو پھر کیوریاسٹی آتی ہے کون سا درخت، پھر کنفیوژن ہوتی وہاں تو بہت سارے درخت ہیں، کون سے درخت، وہ تو دور ہے. اور پھر بار بار آتا ہے ایک دفعہ دا کے تو دیکھے تاکہ پتہ چل جائے کون سا درخت ہے. نہیں، ہاذہی، یہ جو تمہیں دکھ رہا ہے، یہ جو صاف یہ واضح درخت، بس اس کو چھوڑ دو. یہ جو باقی سارے لاکھوں کروڑوں درخت ہیں، سب جو جہاں چاہے جاؤ. ہاذہی شجرہ، گویا بہت ہی کلیئر انسٹرکشن دی جا رہی ہیں. اب یہاں پہ جب لفظ آ رہا ہے منع کرنے کا، وَلَا تَقْرَبَا، ابھی بات ہو رہی تھی انت و زوجک، تم اور تمہاری بیوی، الگ کیا. لیکن جب کسی چیز سے روکنے کا بات آئی تو اب دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے. گویا کہ جب حرام کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ عورت کو بھی رسپانسیبل قرار دے رہا ہے. جتنا مرد کی ذمہ داری ہے وہ حرام سے بچے، اتنی ہی عورت کی ذمہ داری بنتی ہے. تو ایک عورت اب اس چیز سے جان نہیں چھڑا سکتی کہ بھئی چونکہ گھر والے حرام کماتے تھے کھاتے تھے تو پھر میں کیا کرتی. گھر والوں سے اگر وفاداری نبھانی ہے تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے وفاداری نبھائی جائے. تو اس لیے خواتین بھی اتنی ہی رسپانسیبل ہیں حلال اور حرام کا جب معاملہ آتا ہے. تو وہ یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتی کہ میرا دین ایمان میرے شوہر یا گھر والوں سے یا سسرال والوں سے پوچھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواتین کو بھی ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ بھئی یہ درخت ہے ادھر مت جانا، تو شیطان اس چیز کو نا یوز کرتا ہے، حرام میں کشش پیدا کرتا ہے، کیوریاسٹی پیدا کرتا ہے. اور اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اس میں سے کھانا مت، درخت میں سے پھل مت کھانا، کھانے کا لفظ نہیں آیا. تقربا، قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے کہ اب گویا ایک قدم اٹھانا تو غلط نہیں ہے نا، 2 قدم اٹھا لے وہ حرام نہیں ہوں گے. تو وہ اسی چیز کو یوز کرتا ہے کہ دیکھو میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ تم نے کھانا ہے، پھل تھوڑا کھانا ہے، بس قدم ہی تو اٹھانے ہیں. اب جب کہیں لکھا ہو کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سائن بورڈ لکھا ہو ڈو ناٹ کراس، تو آپ دیکھیں کہ دھیان جاتا ہے
اچھا یہاں کیا ہو رہا ہے ذرا غور سے دیکھیں تو صحیح یہاں کیا ہو رہا ہے. ایک نا ذہن میں کیوریاسٹی پیدا کرتا ہے. سپیڈ لکھی ہوتی ہے کہ بھئی یہاں پہ آپ نے سپیڈ سے ہی چلانی ہے. تو کیا ہوتا ہے ذرا تھوڑی سے زیادہ چل جائے تو ایک کیوریاسٹی پیدا کرتا ہے کہ بھئی تھوڑے تھوڑے قدم اٹھائے. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. میں سے اس کا مطلب پہلے سے کوئی ظالم موجود ہے. پہلے سے کون ظالم موجود تھے؟ ایک تو شیطان جو ظلم کر چکا تھا وہ تھا اور اس کی نسلیں تھیں. اور دوسرا یہ بھی آتی ہے بات کہ تمہاری اگلی نسلوں میں سے چونکہ ان کے پاس چوائس ہوگی ظالم بننے کی یا فرما بردار بننے کی، تو ان میں سے جو بھی نافرمانی کرے گا وہ ظالمین میں سے ہوگا. ظالم ظلم سے ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کام کے لیے استعمال کرنا جس کے لیے وہ نہیں بنی. اسی لیے ہم کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی، کہ میں نے نفس پہ ظلم کیا، میرا نفس تیری فرما برداری کے لیے بنا تھا تو میں نے اس کو اور جگہ یوز کیا. تو اس لیے ٹو بی آن اے رانگ پلیس، جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں اگر کوئی جائے تو وہ ظالم ہوگا. گویا درخت کے قریب نہیں ہونا چاہیے تھا. یو شوڈنٹ بی ہیئر. اور جب آپ ادھر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ اب آپ ظلم، یعنی وہ پھر غلط ہے، وہ پھر ظلم میں کاؤنٹ ہوگا. اچھا خود کو اب دیکھو یہاں پہ نا ایک چھوٹا سا لطیف سا نقطہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ جب اتنی کلیئر انسٹرکشن ملی ہیں کہ یعنی کھلا ڈلا دیا جا رہا ہے جنت، جیسے میں نے کہا پوری کی پوری جنت، اور بہت واضح کہا یہ والا بس یہ درخت ہے، باقی سب کچھ کھا سکتے ہو. پھر بندہ سوچتا ہے کہ کیسے شیطان نے ترغیب دلائی، ایسے کیسے ممکن ہو گیا کہ وہ اسی درخت کے پاس لے آیا. تو یہاں سے اس باریکی کو سمجھیں کہ شیطان جب ترغیب دلاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ پہلے قدم کو کہتا ہے کہ یہ کون سا من ہے، میں کون سا کہہ رہا ہوں پھل کھاؤ، وہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کر آتا ہے. جیسے وہ کہے، وہ ہو سکتا ہے آ کے کہے کہ دیکھو کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری جنت میں، جہاں چاہتے ہو کھا سکتے ہو، کتنا سکون ہے، کتنے مزے میں ہو تم، کتنے خوش رہ رہے ہو تم، تمہاری بیوی، جنت تمہارا گھر ہے، کتنے مزے ہیں. لیکن ایک چیز تمہیں بتاؤں جو ان سب سے زیادہ مزے کی ہے، بڑی جوسی ہے، تو تمہیں بتا دیتا ہوں، تو اچھی نہ لگی تو چھوڑ دینا. میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ تم اسے ہی لے کے ہی رہنا، صرف لاگ ان تو کر کے دیکھ لو، تو باقی نہ اچھا لگا تو چھوڑ دینا. یعنی ایک ایک سٹیپ صرف دیکھنے میں کیا حرج ہے، صرف پہلا سٹیپ لینے میں کیا حرج ہے. یعنی وہ بیک وقت آ کے آخری مرحلہ نہیں لے جاتا. تو یہاں سے کیا ہے کہ جو میسر ہے، کیونکہ اسلام میں جیسے وہ ایک درخت کے علاوہ باقی سب کچھ میسر تھا، حلال تھا، اور وہ ادھر ہی لے آیا. اسی طرح اسلام ہمارا دین میں حرام کی لسٹ گنوا دے گی، بس یہ جو موٹی موٹی دو چار چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی، یہ بس اس پہ کراس لگا، باقی سب ہمارے لیے حلال ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب میں اور آپ کوئی موبائل خریدنے جاتے ہیں یا بائی پاس آپریشن کروانے لگتا ہے کوئی بندہ، تو وہ پہلے حدیث نہیں ڈھونڈتا کہ نہیں کوئی پہلے حدیث ہو جو فون کے بارے میں ہو، جو پہلے ٹی وی کے بارے میں ہو، پردوں کے بارے میں ہو، یعنی کوئی چیزیں جو نئی ایجادات ہیں، ہوائی جہاز کے بارے میں ہو تو ہی ہمیں اجازت ہوگی. نہیں، اسلام کا اصول ہے کہ یہ لمیٹڈ چیزیں ہیں، یہ حلال نہیں ہے، باقی سب پرمیسیبل ہے. تو بافراغت دنیا کو استعمال کرو، جبکہ باقی مذاہب میں بالکل اپوزٹ ہے کہ وہاں پہ کہا گیا صرف یہ حلال ہے باقی سب حرام ہے، وہاں پہ لیمیٹیشنز ہیں. تو پھر بھی شیطان وہ جو اتنی تھوڑی سی چیزیں ہیں، یعنی ہمارے پاس اتنا کچھ انجوائے کرنے کو، پھر وہ پتہ نہیں ادھر ہی کیوں لے آتا ہے کہ دنیا کو مجبور کر دیتا ہے، ترغیب دے دے کہ اس چھوٹی لسٹ کی طرف توجہ چلی جائے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مما کانا فی، اب کیا ہوا جب اس سے ان کو شیطان نے ورغلا لیا تو وہ ان حالت سے ان کو نکال دیا جس میں تھے. وہ گویا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم فرما برداری کرتے نا تو تمہیں جو ملنا تھا بیانڈ یور امیجینیشن. لیکن اب اس حالت سے وہ نکل گئے تو اللہ نے کہا اہبتو، اتر جاؤ تم، حوا ابلیس، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے.
ایک دوسرے کے دشمن شیطان ہمارا دشمن، ہم اس کے دشمن، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہیں بھی آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے، تم آپس میں مرد اور عورت ہو کر جھگڑنے لگو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر میں جھگڑے آنے لگے، ہو سکتا ہے کہ مرد اس بات پہ جھگڑنے لگے کہ اس کی ذمہ داری ہے اور وہ اس کو اٹھانا نہیں چاہتا، عورت اس بات پہ جھگڑنے لگے کہ اس کو مردوں سے زیادہ حقوق چاہیے، وہ ان کی برابری چاہتی ہے بلکہ برتری چاہتی ہے، ہو سکتا ہے کہ قوم قوموں سے دشمنی کرنے لگے، ہو سکتا ہے ملک ملک سے دشمنی پہ اتر آئے، ہو سکتا ہے کہ تم جنگیں کرنے لگ جاؤ، ہو سکتا ہے تم زمین اور نسل کے لیے دشمنی کرنے لگ جاؤ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے کہ دیکھو ایک دوسرے کی دشمنی ہو سکتی ہے، تو بس اویئر رہنا اس پہ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ۔ اب یہاں پہ میں آپ کو پھر روکوں گی، ویسے تو میں آپ کو ہر آیت پہ روک رہی ہوں، لیکن اس لفظ پہ روکنا چاہوں گی کہ یہاں پہ اللہ نے جو لفظ یوز کیا مستقر و متاع، زمین کے لیے یہ لفظ یوز کیا، استقرار کا لفظ آیا کہ آرام اور سکون کے لیے کسی جگہ پہ ٹیمپرری قیام کرنے کو استقرار کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک حدیث میں بھی یہ لفظ آیا نا کہ کوئی مسافر ہے جو سفر کر رہا ہے اور درخت کے سائے میں استقرار لے اور پھر آگے چل پڑے، تو استقرار وقتی قیام کی جگہ کو کہتے ہیں، مگر وہ وقتی قیام کیسا ہے؟ کولنس، ٹھنڈک والا۔ یہ لفظ کیوں رک کے سمجھنا ضروری ہے؟ کیونکہ ابھی بات ہوئی کہ حضرت آدم جو ہے اس حالت سے نکل گئے، تو ہمیں لگا کہ شاید اب ان کو پنشمنٹ کے طور پہ بھیجا جا رہا ہے، جبکہ یہ الفاظ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ پنشمنٹ کے الفاظ نہیں ہیں، اور اگلی آیت خود ہی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور زمین پہ بھیجے جانے کی پلاننگ پہلے ہو چکی ہے، غلطی یا نو غلطی وہ پلاننگ تھی، اسی پہ پابندی ہوگی۔ تو یہاں پہ جو لفظ آ رہے ہیں وہ دیکھیں کتنے اچھے ہیں، یعنی کسی کو سزا دینے کے لیے تو یہ لفظ نہیں استعمال کیے جاتے۔ استقرار یعنی کہ تم نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوئی مسافر درخت کے سائے میں آرام کرے، یہ نہیں کہا کہ دھوپ میں کھڑا رہے۔ گویا اس دنیا میں جب تم نے استقرار لینا ہے تو تمہیں آرام دہ جگہ چاہیے، پرسکون جگہ چاہیے، اور متاع جوائے فل ہو، خوشی والی ہو، ریلیکسنگ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بورنگ نہیں بنایا، یعنی جیسے ہم نے جہاں سے آیات کی ابتدا ہوئی وہاں پہ آسمان، زمین، ساری جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے اتنا اسپیشل گھر تیار کیا ہے اور اس میں تمہارے لیے سب کچھ مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے رنگ برنگے پھول پرندے سب بنایا ہے۔ تو یہاں پہ آ رہا ہے کہ متاع، انجوائمنٹ، یعنی تم اس کو استعمال کرو گے دنیا کو لیکن انجوائے کرتے ہوئے کرنا، یعنی جو بھی تمہارے لیے ہے یہ سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ تمہارے انجوائمنٹ کے لیے، تمہیں بطور سزا نہیں بھیجا جا رہا۔ الہین، ایک مدت تک تمہیں میں یہاں رکھ رہا ہوں، بس صرف یہ چھوٹی چھوٹی یہ چند باتیں حرام سے بچنا، باقی تم اس دنیا کو انجوائے کرنا، ریلیکس کرنا۔ دیکھیں یہ ہمارے اندر انجوائمنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ ریت اور مٹھی بھی کھا کے پیٹ بھر لیتے، لیکن ہمیں کیا اچھا لگتا ہے؟ پیلے رنگ کا آم تو سرخ رنگ کا تربوز اور سرخ سٹرابری اور رنگ برنگی سبزیاں، اور ہماری آنکھوں کو وہ اچھی لگتی ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم را کچی چیزیں جانور کی طرح نہیں چگتے ہیں، ہم اس کو خوبصورت شکل میں بناتے ہیں، بلکہ کھانا جو ہے سوری ٹو سے پلیز ڈونٹ فیل اوفینڈیڈ، لیکن جیسے مجھے نا تازے پھل سبزیاں بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، میں بہت زیادہ منچنگ کرتی ہوں، تو میں اکثر سوچتی رہ جاتی ہوں کہ پاکستانی لوگ نا جو کھانا جتنا کالا بھنا ہوا اور اس کی شکل بدلی ہوتی ہے اور وہ عجیب سا ہوتا ہے، اس کی اتنی دنیا تعریف کاری ہوتی ہے، اتنی دنیا تعریف کرتی ہے، میں سارا ٹائم سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اس میں تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے، یہ کالے سے کباب ہے، ہر چیز شوربہ کالا کالا کالا، مجھے نا اس کھانے کو دیکھ کے پتہ نہیں کیا میرا دل خراب ہوتا ہے۔ پلیز ڈونٹ فیل اوفینڈیڈ، میں کسی کو ہارٹ نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن یعنی اچھی لگتی ہیں ہمیں چیزیں رنگ برنگی۔ آپ ایگری کریں گے نا کہ یہ پھول اور ہر درخت باغات، کون انسان ہے جو کہے کہ اسے یہ نہیں پسند ہے؟ تو اس لیے وقتی استقرار اور آرام کہیں پہ بھی اللہ کا غصہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنی کیوں ضروری ہے؟
اس لیے سمجھنی ضروری ہے کہ یہیں سے ساری گڑبڑ شروع ہوئی. یہودی اور عیسائی ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے پھر حضرت آدم کو سزا کے طور پہ اور ان کی اگلی ساری نسلیں سزا کے طور پہ آئیں. یہی وجہ ہے کہ پھر ان میں رہبانیت پیدا ہونا شروع ہوئی. انہوں نے پھر لیڈرشپ کو چھوڑ دیا, انہوں نے ٹیکنالوجی اور ریسرچ کے میدان کو چھوڑ دیا, جبکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ انسانوں کو لیڈ کرتے. جب آپ انسانوں کو لیڈ کرتے ہیں ڈزنٹ مین کہ صرف مسجد میں لیڈ کرنا, اٹ مینس کہ آپ نے کورونا کی ویکسین بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی, جہاز بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی, آپ نے انسانوں کے فائدے کے لیے دوائیاں بھی بنانی ہوں گی, آپ نے زمین سے پیٹرول نکالنا ہوگا, آپ لیڈر ہوں گے, آپ نے اس دنیا کو انجوائے کرنے کی اور متاع خوبصورت جگہ بنانا ہوگا, یہاں صاف ستھری سڑکیں بنانی ہوں گی, یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی. لیکن یہودی و عیسائیوں کے چونکہ مذہب میں یہ شامل ہو گیا کہ یہ بطور سزا ہے. اب دیکھیں, جب کسی انسان کو سزا ملتی ہے تو آپ کبھی جیلوں میں جائیں, جیلوں میں قیدیوں کو کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتے, سو نہیں سکتے, اٹھ نہیں سکتے, ان کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے, اس کو سزا کہتے ہیں. تو اگر یہ دنیا اس طرح کی ہوتی تو ہم اس طرح کی زندگی نہ گزارتے جہاں ہمارے پاس اتنی چوائسیز ہیں, اتنی ورائٹی ہیں. سزا کا مطلب تو چوائسیز نہ ہونا ہے, تو یہ چیز میچ نہیں کرتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو اللہ کی رحمانیت کے خلاف ہے کہ صدیوں تک وہ ایک گناہ نہیں معاف کر سکا, جبکہ اگلی آیت میں ہم سیکھیں گے کہ وہ الفاظ نکلے اور قبول ہو گئے. اللہ کی یہ سنت ہی نہیں ہے کہ کوئی معافی مانگے اور اس کو وہ کہے کہ نہیں ابھی نہیں معاف کرنا, ابھی تھوڑا اور تکلیف اٹھاؤ, اور ابھی اور وہ تو معاف کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. تو یہ اٹ ڈزنٹ میک سینس. اور آپ ان الفاظ پہ غور کریں نا کہ یہاں پہ غصہ ہے ہی نہیں, غضب یا کوئی اور لفظ آنے تھے کہ بھائی تمہیں میں سزا کے طور پہ بھیج, نہیں ہے. کا استقرار کی جگہ, اسکون, سکون, متاع, انجوائے, ریلیکس, سیٹل ہونے کی جگہ. ہاں وقتی ہے, تم نے میرے پاس آنا ہے, یہاں پہ بھی انجوائے کرو, اچھے اچھے طریقے سے رہو, کھاؤ پیو, یہ چند تھوڑی سے حرام سے بچتے ہو, پھر میرے پاس آؤ, میں جنت دے دوں گا. تو یہاں پہ کیا سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم چاہتا ہے کہ ہم اس کی بنائی ہوئی زندگی کو آباد کریں, اور اس کے اندر جو بھی ہم انجوائمنٹ کر سکتے ہیں, جو ہمارے لیے جائز اور حلال ہے, ہم اس کو لے سکتے ہیں. ایک حدیث کے مطابق دنیا کو قید خانہ کہا گیا, وہ ان معنوں میں ہے کہ جیسے کہ بھئی کچھ ٹرم کنڈیشن مسلمان کی زندگی میں رہتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے ہمارے لیے حرام, وہ کچھ ٹرم کنڈیشن ہیں جس کے مطابق ہم چلتے ہیں. لیکن وہ قید خانہ اس معنوں میں بالکل نہیں کہا گیا کہ جیسے اگر ہم یہ اس کو اس طرح سمجھے کہ نہیں بھی چونکہ بطور سزا ہے انسان یہاں پہ, تو اس لیے یہاں پہ گزارے لائق زندگی ہونی چاہیے, یہاں پہ اچھے گھر نہیں بنانے چاہیے, اچھا پہننا نہیں چاہیے, اچھا کھانا نہیں چاہیے, کیونکہ انسان یہاں سزا کے طور پہ آیا ہے. اس لیے کچھ لوگ اس چیز کو وہ اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں کہ پھر اپنے اوپر جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بھی حرام کر لیتے ہیں. تو چونکہ قرآن ہمیں اس چیز سے منع کر رہا ہے. اب یہاں پہ اگلی آیت جو فتح لقا, کہ اصل میں ہماری ضرورتیں تو دو ہیں نا, ایک جسمانی ہے جس کا بھی پچھلی آیات میں ذکر آیا کہ, اور ابھی بھی آیا, استقرار, متاع. اس ٹھکانے میں تمہاری جسمانی ضروریات کے لیے میں نے پوری زمین کو مسخر کیا, اور ہم نے پیچھے ڈیٹیل سے دیکھا کہ زمین اور آسمان کو مسخر کرنے کا مطلب کیا ہے, کہ کتنی خوبصورت اللہ نے گھر بنایا ہے. پھر یہ کہ روحانی ہماری ضرورت ہے, روحانی ضرورت کی جو انسٹرکشن ہے وہ اگلی آیات میں آ رہی ہیں, جن کو آج تو میں نہیں ٹچ کروں گی, لیکن صرف اس آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ساتھ یا فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ, کہ اللہ آدم نے کلمات سیکھے. یوں لگا کہ فوراً یہ لفظ آئے, فا کا لفظ آیا, فا سما نہیں کہا, کچھ دیر بعد نہیں, فوراً پھر آدم نے کلمات سیکھے. گویا حضرت آدم he was overwhelmed, کہ جب وہ ہو چکا ہے تو اندر ان کے فوراً کانشیس وہ شرمندگی, وہ گلٹ آنے لگ گیا تھا, اور وہ تڑپ رہے تھے کہ میں کیا کروں, کیسے اللہ تعالیٰ سے کیسے بات کروں نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً وہ کلمات سکھا دیا. ایسا نہیں کیا اگین یہاں پہ وہ اس تھیوری کی تردید ہو رہی ہے, قرآن اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے کہ حضرت آدم کو بطور سزا جو ہے وہ ان کی معافی نہیں ہوئی, اور سزا کے طور پہ, اور اتنی لمبی سزا نہیں. فتلقا, گویا فوراً اللہ نے
سکھا. تلقا کیا ہے؟ ملاقات. لقا ملاقات آپ نے لفظ سنا ہوگا, لیکن لقیہ اس ملاقات کو کہتے ہیں کہ دو لوگ ملیں, دو پارٹیاں ملیں, مگر ہو سکتا ہے اس میں کوئی برا مقصد بھی ہو. وہ لفظ نہیں یوز ہوا, تلقا ہوا ہے. جب فرشتے ہماری روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ ہمیں گریٹنگس کے ساتھ سلام دعا اچھے طریقے سے ہماری روح نکالتے ہیں, اس کے لیے تلقا کا لفظ آیا ہے. گویا اچھی ملاقات جس میں میٹ اینڈ گریٹ ہو. تو یہاں پہ تلقا اللہ تعالیٰ لفظ یوز کر رہا ہے, کوئی اور لفظ نہیں یوز کیا. یعنی وہ ملاقات جس میں میٹ اینڈ گریٹ ہو, جس میں خوشی ہو, جس میں جوائے ہو, جس میں کمفرٹ ہو. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ملاقات کے لیے یہ ملاقات ہو اور اس کے بعد سزاؤں کے فیصلے ہوں؟ اصل میں شیطان کیا کرتا ہے سب سے پہلا, کیونکہ غلطی کو اللہ نے بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر غلطی کا وہ عنصر رکھا ہے. یعنی کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو کرالنگ سے چلنا سیکھے اور بغیر غلطی کیے سیکھ جائے. یہ ہماری فطرت میں. اللہ نے اسی لیے کہا, قرآن میں نہیں کہا کہ تم نے پرفیکٹ بن جانا ہے, پرفیکشن نہیں مانگی, بلکہ بس یہ کہ غلطیاں کرنے کی اجازت دی ہے جو ہمارے اندر. اب شیطان کیا کرتا ہے, جیسے ہی غلطی ہوتی ہے تو وہ فوراً اس چیز کو پکڑتے, دیکھا یہ تم نے کیا کر دیا, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, اب تو تم نے اتنی گڑبڑ کر دی, کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤ گے. اب دیکھیں کوئی بچہ غلطی کرے نا کلاس میں تو وہ ٹیچر سے آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا, اس کے اندر امبیرسمنٹ ہوتی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا آگے کرے. شیطان اس لمحے کو یوز کرتا ہے. اب تم سے یہ ہو گیا ہے, کس منہ سے اللہ سے بات کرو گے, کیسے ملاقات کرو گے, کیا کہو گے, اٹس اوور ناؤ. وہ اس فیلنگ امبیرسمنٹ کو غلط طریقے سے یوز کرتا ہے. ہمیشہ انسان کو نا اس شرمندگی کو اللہ سے دور لے جانے کے لیے کوشش کرتا ہے. حالانکہ قرآن یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے نا, اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ اس شرمندگی میں فوراً حضرت آدم نے رجوع کیا کہ نہیں اللہ میں I want to make it up, I want to say sorry. فوراً ریاکشن ہے. اسی طرح ہمارے اندر فوراً ریاکشن آتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے شیطان کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں, اب کیا فائدہ سوری کرنے کا, نہیں بھائی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے, میں اللہ سے کہہ سکتی ہوں آئی ایم سوری, میں کیوں نہ کہوں, میرے لیے دروازہ کھلا ہے. اس کو پیچھے کرنا پڑتا ہے, اس کو ہٹانا پڑتا ہے. تو یہاں پہ اب جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کو ناراض کیا اور تم نہیں کچھ کر سکتے, تو اس چیز کو بار بار ریجیکٹ کرنا. اللہ نے حضرت آدم کا یہ نا کہ فتاب علیہ کہ ان کو پھر معاف کر دیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ دیر بعد معاف کروں گا یا تم کچھ دیر توبہ کرتے رہو, کچھ دیر سفر کرتے رہو, تکلیف میں رہو. نہیں, ہمارے اندر ٹینڈنسی ہے ہم رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً ہماری طرف رجوع کرتا ہے, ہمیں معاف کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کون سے کلمات سکھا رہا ہے, من ربہ کلمات, کچھ ایسے کلمات, ایسے الفاظ کہ جس میں تسلی اور جوائے تھا, پرفیکشن تھی. وہ کلمات جو کوئی انسان کسی انسان کو نہیں سکھا سکتا, جو حضرت آدم اپنے کانشیس سے, یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا الفاظ استعمال کروں اللہ سے بات کرنے کے لیے. تو اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اتنے خوبصورت الفاظ جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے, ربنا ظلمنا, وہ سکھا دیے, کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ آدم کے دل میں کچھ چل رہا ہے. وہ اس وقت ہی از فیلنگ اوورwhelmed, اور ان کو اس وقت تسلی چاہیے, کمفرٹ چاہیے. تو انہوں نے, اللہ نے فوراً وہ کلمات وہ ایسے جیسے گفٹ کیے نا. اب دیکھیں یہاں پہ ہم آخر کی طرف چلیں گے, ایک پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ بات آئی کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس میں صرف حلال اور حرام کی بات ہو and that's it, کہ بھئی یہ منع ہے اور that's it. قرآن ایموشنز کی بات کرتا ہے. ہم نے اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کی اس لیے ساتھ ٹائٹل دیا کہ ہم اس ٹچ کو دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن جانتا ہے کہ انسان کے اندر ایموشنز ہیں, وہ خوش ہوتا ہے, وہ اداس ہوتا ہے, وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ we want to make our parents proud of us, یا ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم اچھی زندگی گزارتے ہیں, ہم پلاننگ کرتے ہیں, ہم خوش رہنا چاہتے ہیں, ہمارے اندر دکھ تکلیف, یہ سارے ایموشنز ہیں, سفرنگ کے یہ سارے ایموشنز رکھیں گے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے صرف ٹو دا پوائنٹ کوئی دستور لکھ کے نہیں دیا, انہیں ایموشنز کو ٹچ کیا ہے اور اتنی خوبصورتی سے ٹچ کیا ہے کہ یو فیل سیٹسفائڈ. تو یہاں پہ بھی آدم علیہ السلام کو مطلب
ضروری تو نہیں تھا نا آپ وہ کلمات سکھائے جاتے یا یہ سارا جو ڈیٹیل ہمیں آئی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے اس کے بغیر ہی اللہ معاف کر دیتا، لیکن انسان کی وہ ایموشنز انوالو ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت طریقے سے ان ایموشنز کو سیٹسفائی کیا، ان اوور ویلم فیلنگ کو اللہ تعالیٰ نے کو کمفرٹ دیا اور کہا کہ یہ لو، دس از فار یو، یو ول فیل ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ. تو قرآن ہمیں ہر طرف سے لے کے چلتا ہے، ہماری اس ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. اور اللہ کرے کہ ہم ایموشنز کے ساتھ اس کتاب سے رجوع کرنے والے ہوں، ہم سمجھ سکیں کہ یہ قرآن کس طرح ہمارے دل کو جا کے ٹچ کرتا ہے، اور قرآن کے ساتھ جو ہم وقت گزاریں اس میں ہمارے ایموشنز ٹچ ہوں. اسی والے سے آپ کی طرف آؤں گی کہ آپ کو آج کیا لگے، آپ کے ایموشنز کہاں کہاں ٹچ ہوئے ہیں ابھی تک کی جو آپ نے آیات سنی. اس حوالے سے اگر کوئی کومنٹ، کوئی بات اگر کوئی بہن کرنا چاہے تو میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. پہ اختتام کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.